اس رجحان کے نمایاں افسانہ نگار ہیں، جیسے سجاد حیدر جلدرم ہیں، نیاز فتح پوری ہیں، ان کی خدمات کے تعلق سے، ان کی جو افسانہ نگاری ہے اس کے تعلق سے ایک اجمالی گفتگو کی ہے۔ اس گفتگو سے ہم نے یہ جانا کہ رومانیت کے تصور میں کیا بنیادی بات ہوتی ہے اور وہ کس طرح حقیقت نگاری کا جو تصور ہے، جو میلان اور رجحان ہے، اس سے الگ ہے۔ ہم نے یہ بھی جانا کہ رومانیت میں خواب و خیال کی باتوں کو ایسے دلنشیں پیرائے میں بیان کیا جاتا ہے کہ ہم اس میں محو ہو جاتے ہیں، حقیقت اور آس پاس کی زندگی سے بے پرواہ ہو کر اسلوب کی دلکشی اور سحر آفرینی سے ایسے جہان کی سیر کرائی جاتی ہے جو ناپید ہے، لیکن دل کو سکون اور قلب کو طمانینت کا احساس بہرحال ہوتا ہے۔ اب ایسی باتوں سے دل کو سکون کیوں ملتا ہے، یہ آپ بھی جانتے ہیں اور ہم بھی جانتے ہیں۔ سیدھی سی بات ہے کہ ہر وقت کوئی آدمی سنجیدہ باتیں نہ کر سکتا ہے اور نہ سن سکتا ہے۔ انسان کو تنوع پسند ہے اور رنگا رنگی اس کے مزاج کا حصہ ہے۔ زندگی یوں ہی بہت مشکل اور پیچیدگیوں سے بھری ہوئی ہے، اس لیے اگر دشوار گزار زندگی میں ایسے لمحات کسی بھی وسیلے سے فراہم ہوتے ہیں تو وہ ہمیں آس پاس کی مشکل اور دشوار گھڑیوں سے نجات دلاتے ہیں۔ بہرحال ایسی تحریریں پڑھ کر تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح، لیکن ہمیں ذہنی سکون ضرور ملتا ہے۔ رومانیت کے بیان کی توضیح کے لیے سجاد حیدر جلدرم اور نیاز فتح پوری کے ایک دو افسانوں سے اقتباسات بھی پیش کیے گئے۔ آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ ان میں تخیل کی جولانی، جذبے کی حرارت اور احساس کی شدت کچھ اس طرح رچی بسی ہے کہ دامن دل ان کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے۔ رومانیت کا کمال یہ ہے کہ یہ جانتے ہوئے کہ اس میں ہماری جو آس پاس کی زندگی ہے، اس کے عام مسائل کا اظہار نہیں ہوا ہے، پھر بھی اسے پڑھ کر کے ہم سر دھنتے ہیں۔ تو بہرحال یہ جو سلسلہ تھا جس کو جو افسانہ نگاروں کا، کہ جس میں جلدرم کو، نیاز فتح پوری کی ہم نے بات کی اور یہ دیکھنے کی کوشش کی کہ رومانیت کے جو مختلف ابعاد ہیں ان دونوں افسانہ نگاروں کے ہاں کیسے کیسے آئے ہیں۔ اب اس سلسلے کو اور ہم آگے بڑھاتے ہیں اور اس میں کچھ اور افسانہ نگاروں کو شامل کرتے ہیں۔ جلدرم اور نیاز کے بعد اس رجحان کے نمائندہ نکلنے والوں میں مجنو گورکھپوری کا نام شامل ہے۔ مجنو گورکھپوری کا شمار اردو کے ان افسانہ نگاروں میں ہوتا ہے جنہوں نے افسانے میں رومانوی رجحان کے ساتھ ساتھ مغربی فکر کو بھی پیش کیا ہے۔ اب آپ دیکھیں گے شروع سے اخیر میں آپ اس کو جوڑ بھی سکتے ہیں کہ مجنو کے ہاں ظاہر ہے کہ اب وہ مغربی فکر ایک نیا عنصر جڑ گیا۔ نیاز کے ہاں آپ نے دیکھا تھا کہ تاریخی اور نیم تاریخی واقعات کو تخیل کی آمیزش سے ملا کر کے وہ ایک نیا جہان تخلیق کرتے ہیں۔ جلدرم کے بارے میں بھی آپ جانتے ہیں۔ تو ہر افسانہ نگار کی کچھ نہ کچھ ایسی خصوصیت ہے جو رومانیت کے بڑے دھارے میں ہونے کے باوجود وہ الگ بھی ہے۔ جیسے ہم مجنو کے ضمن میں اس باب میں دیکھ رہے ہیں کہ وہ مغربی فکر کو بھی پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے مغربی افکار و نظریات اور تصورات کا گہرا مطالعہ کیا تھا، اسی لیے ان کے افسانوں میں مشرقی فضا کے ساتھ ساتھ مغربی رنگ بھی جھلکتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ کسی فنکار کے ہاں یہ بات تبھی پیدا ہوتی ہے جب اس کے مشاہدے کی قوت زبردست ہوتی ہے اور تخیل زرخیز ہوتا ہے۔ مجنو گورکھپوری کی جو شخصیت ہے وہ ان صفات سے آراستہ نظر آتی ہے۔ ان کے 5 افسانوی مجموعے ہمیں ملتے ہیں، شائع ہوئے تھے: سمن پوش، خواب و خیال، مجنو کے افسانے، زیدی کا حشر اور نقش ناہید۔ یہ تو ان کے مجموعوں کی بات ہوئی۔ ان کے کامیاب افسانوں کی بات کریں تو کچھ اہم نام اس طرح سے ہیں، جیسے زیدی کا حشر ہے، سمن پوش ہے، نگاہ باز گشت ہے، خواب و خیال ہے، شکست بے صدا،
تم میرے ہو، بیگانہ، محبت، نقش ناہید اور مرجھائے ہوئے پھول، یہ ان کے کامیاب افسانے کہے جا سکتے ہیں۔ مجنو کے ہاں حسن کو دیکھنے کا جو انداز ہے وہ یلدرم اور نیاز کے انداز سے مختلف ہے۔ وہ کیسے مختلف ہے؟ وہ اس طرح کہ مجنو جو ہے وہ حسن سے محبت کے قائل ہیں اور ساری زندگی اس پر نثار کرنے کے خواہش مند نظر آتے ہیں، مگر اس جذبے کو یعنی عشق کے جذبے، عشق کی کیفیت سے سرشاری والا جذبہ جو ہے اس کو وہ ایک فلسفی کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ جو ابھی ایک افسانہ مشہور بتایا کہ سمن پوش، اس کے دیباچے میں وہ لکھتے ہیں، کوٹ، میں کبھی اپنے افسانے میں قصد و اہتمام کے ساتھ کوئی نکتہ یا عقدہ نہیں پیش کرتا، لیکن زندگی کی تلخ حقیقتوں کو نظر کے سامنے ضرور رکھتا ہوں، اور مشاہدہ و مطالعہ کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ زندگی کی تلخ ترین حقیقت محبت ہے جو اور حقیقتوں پر محیط ہے، چنانچہ میرے بیشتر افسانے محبت کے افسانے ہیں۔ انکوٹ۔ ان کے جتنے بھی کامیاب کم سے کم جو افسانے جن کا بھی میں نے ذکر کیا، جن کی ایک فہرست آپ کو دی میں نے، ان کو بھی پڑھ لیں اگر آپ، تو یہ آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ عشق کی جو ناکامی ہے اس کو ایک آلے کے طور پر، ایک ٹول کے طور پر استعمال کرتے ہیں تاکہ وہ جس رنج و الم کے جذبے کو شدت کے ساتھ پیش کرنا چاہتے ہیں کر سکیں، اور اسی لیے اس کا اختتام وہ المیے پر کرتے ہیں۔ اس شعوری کوشش کی وجہ سے ان کی جو تکنیک ہے افسانے کی وہ متاثر ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ کہنا پڑے گا، جب ہم مجموعی طور پر ان کے افسانوں کا جائزہ لیں گے تو یہ کہنا پڑے گا کہ ان کے افسانوں میں سوجھ بوجھ، فلسفیانہ میلان، وحدت تاثر، مشاہدے کی باریک بینی، فضا اور ماحول کا احساس بہتر انداز میں ہمیں ملتا ہے۔ انہوں نے اپنے افسانے کی مدد سے، افسانے کے ذریعے ایک ایسا منفرد لب و لہجہ ہمیں دیا ہے جس کی فضا دکھ درد اور رنج و غم میں لپٹی ہوئی ہے، تاہم جس کی حیثیت اردو کی افسانوی تاریخ میں مسلم ہے۔ کچھ وہ اور کام بھی کرتے ہیں اپنے افسانوں میں۔ ایک فنی رویہ ان کا یہ ہے کہ وہ ماورائیت کے پرستار ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس طرح کا افسانہ، اس طرح کی کہانی ایک سطح پر نہیں رہتی، بلکہ اس میں فضا میں تحیر و تجسس مل کر دلچسپی قائم کرتی ہے۔ یہ فضا جہاں پہ جس افسانے ماورائیت کو دخل ہوتا ہے، لیکن یہ جو ماورائیت ہے اس کی عمر زیادہ نہیں ہوتی ہے۔ انہوں نے اپنے افسانہ جو سمن پوش اور ایک افسانہ ہے سبز پری، اس میں روحوں کو بلانے یا فینٹیسی کا اعتبار قائم کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ ایسے افسانوں کا اسرار قاری پر بہت دیر تک قائم نہیں رہتا، وہ ختم ہو جاتا ہے، اس میں دلچسپی ختم ہو جاتی ہے۔ کہیں کہیں خامی کے طور پر کمزوری کی بات یہ ہے کہ کمزور پہلو یہ بھی ہے کہ کہیں کہیں وہ واس دینے لگتے ہیں۔ مثال کے طور پر جو سائیکلوجی ہے یعنی نفسیات انسانی، اس پر وہ لیکچر پلانے کی کوشش کرتے ہیں، یا کہیں وہ کیس ہسٹری تیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا پھر یہ کہ کہیں کہیں دو جوانوں کو آپ دیکھیں کہ خشک جو منطقی اور فلسفی ہیں باتیں کرتے ہیں، اس طرح سے بحث میں دو جوانوں کو الجھاتے ہیں۔ تو یہ کچھ ظاہر ہے کہ کچھ کمزور پہلو بھی ہوتے ہیں، ہر افسانہ نگار کے ساتھ یہ چیز ہے۔ انہوں نے اپنے افسانوی مجموعوں میں اپنے فن کے تعلق سے بھی تفصیلی محاکمے شامل کیے ہیں، خود بھی اپنے فن پر لکھا ہے، تو جب انہیں ہم پڑھتے ہیں تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہ جو مجنو افسانہ نگار ہے اس سے مقابلے میں جو نقاد مجنو ہے وہ زیادہ بہتر ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ انہوں نے اپنے افسانوں کی مدد سے رومانیت کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کیا ہے، اور افسانے کے فنی التزام کی بات کریں تو ان کے افسانے یلدرم اور نیاز سے بہتر ہی نظر آتے ہیں۔ لطیف احمد ایل احمد کے نام سے ہم انہیں جانتے ہیں، اردوی ادبی جو
ادبی دنیا کے لوگ انہیں الہ احمد کے نام سے جانتے ہیں. انہوں نے اپنی ادبی زندگی کی ابتدا رومانی انداز کے افسانے لکھ کر کی ہے. افسانے کے ابتدائی سفر میں اپنے انداز بیان اور دلکش طرز تحریر کی وجہ سے اپنی پہچان بنائی. ان کے افسانے تخیل کی بلند پروازی، احساس کی لطافت اور مناظر کی جو دلکشی ہے اور تحریر کی رنگینی، اس کی وجہ سے کہنا چاہیے کہ ان کے جو افسانے ہیں وہ شعریت کا عمدہ نمونہ بن گئے ہیں. ان کے افسانے مجموعے انشاء لطیف، زندگی کے کھیل، صبح شام، ملاحظات نفسی اور رنگ و بو ہیں. ان کے علاوہ جس کی طرف میں جانا چاہتا ہوں ان کا نام ہے حجاب امتیاز علی. حجاب امتیاز علی، آپ یہ دیکھیں کہ جو رومانی افسانہ نگار ہیں ان کا مقصد کیا ہے. ان کا جو بنیادی مقصد ہے وہ حسن کی تلاش ہے. عورت اور اس کے لفظ کے احساس و تأثر کی پیشکش رہا ہے. یہ تمام افسانہ نگاروں کا جو بنیادی مقصد ہے رومانی افسانہ نگاروں کا. لیکن ان کے ہاں یعنی حجاب کے ہاں آپ دیکھیں کہ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک اضافہ یہ کیا کہ ہیبت ناک واقعات کا، دہشت ناک واقعات کا اضافہ کیا اور کائنات کے سرسبز و شاداب فضاؤں کے شانہ بشانہ تحیر کو بھی پیش کیا ہے. حجاب کا جو پہلا افسانہ ہے میری ناتمام محبت، ان کے اولین افسانوی مجموعے کا بھی یہی عنوان ہے. اس میں کئی افسانے شامل ہیں، جیسے میری ناتمام محبت ہے، نغمات محبت ہے، خلوت کی انجمن ہے، ادب زریں ہے، ممی خانہ ہے، تحفے ہیں، صنوبر کے سائے ہیں، لاش وغیرہ. یہ ان کے اس میں اہم افسانے ہیں. اردو افسانے کی تاریخ میں حجاب کی جو اہمیت ہے وہ دو لحاظ سے ہے. ایک تو یہ کہ وہ اردو کی پہلی خاتون افسانہ نگار ہیں. پہلی خاتون کچھ شرطوں کے ساتھ، پہلی خاتون افسانہ نگار ہیں جنہوں نے افسانے کے فن اور تکنیک کو ملحوظ رکھتے ہوئے کامیاب افسانے لکھے ہیں. دوسری وجہ یا دوسری اہمیت کی وجہ ہے کہ انہوں نے پہلی مرتبہ، اس سے پہلے جو لکھے ہیں ایک آگے میں بتاؤں گا، کہ انہوں نے خوفناک اور تحیر خیز افسانوں سے اردو کے قاری کو آشنا کرایا ہے. حالانکہ ان سے پہلے ہیبتناک افسانوں کا سرا جو ہے مسز عبدالقادر زینب خاتون سے ملتا ہے، لیکن جیسا کہ میں نے ابھی ذکر کیا کہ وہ پہلی خاتون ہیں افسانہ نگار ہیں جنہوں نے افسانے کے تکنیک اور فن کو ملحوظ رکھتے ہوئے افسانے لکھے ہیں. تو ظاہر ہے کہ انہوں نے جو وہ افسانے لکھے ہیں، جیسے کالی حویلی ہے ان کا بڑا مشہور افسانہ ہے، وہ ہیبتناک واقعات کا جو میں ذکر کر رہا ہوں، کہ انہوں نے رومانیت میں یہ چیز ایک داخل کی. جو رومانی افسانہ نگار تھے اب تک وہ الگ الگ کچھ نہ کچھ کر رہے تھے. آپ نے دیکھا کہ مجنوں نے کیا کیا، مجنوں نے یہ کیا کہ اس میں مغربی فکر کو شامل کیا اپنے افسانوں میں، ایک ان کی اپنی لائن ہو گئی. اسی طرح سے آپ نے نیاز کو دیکھا کہ وہ تاریخی اور نیم تاریخی حکایتوں کو بھی وہ شامل کر رہے ہیں اور تخیل کی آمیزش سے ایک نئی دنیا وہ بنا رہے ہیں. آپ حجاب امتیاز علی کے ہاں دیکھیں کہ حسن کی نیرنگیوں کی بات ہے، اسلوب کی بات ہے، لیکن جو چیز ان کو ایک طرح سے الگ کرتی ہے اوروں سے وہ ہے ان کے ہیبتناک واقعات اور ان کے جو خوفناک قصے کہانیاں جو وہ بیان کرتی ہیں. تو ایک طرح سے ایک نئی چیز انہوں نے اس میں پیش کی، جو کہ ظاہر ہے کہ جو انکلوسیو جو رومانیت کا تصور ہے اس میں وہ چیز داخل ہے. تو لیکن لکھیا انہوں نے تو پہلی بار انہوں نے اس طرح سے تخیل خیز افسانے اس میں داخل کیے ہیں، لکھے. ان کا جو انداز بیان ہے وہ بہت شگفتہ ہے، اور کہنا چاہیے کہ جو تحریر میں روانی ہے، تخیل کی جو اونچی اڑان ہے، وہ ساری چیزیں ہمیں ان کے ہاں نظر آتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ اپنے قاری کو باندھے رکھنے میں، کہنا چاہیے کہ وہ اپنے قاری کو ایک طرح سے گرفت میں لے لیتی ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ جب قاری انہیں پڑھتا ہے تو اپنے گرد و پیش کی جو آس پاس کی جو حقیقتیں ہیں ان کو بھول جاتا ہے، زندگی کی جو کلفتیں ہیں انہیں وہ بھول جاتا ہے اور ان سے وہ نجات پا لیتا ہے. جب وہ بیدار ہوتا ہے، یعنی جب ان کا ایک طرح سے اس افسانے کا خمار اترتا ہے، تب بھی یہ سیر اس کے لیے ایک حسین یاد کے طور پر اس کے حافظے میں محفوظ ہو جاتی ہے، اور موقع ملتے ہی اسے
دل و دماغ کو پھر سے ایک طرح سے تازگی بخش دیتی ہے. یہی حجاب کا فن ہے. حجاب امتیاز علی کا فن یہی ہے کہ وہ جو کچھ بھی بیان کرتی ہیں ظاہر ہے کہ آس پاس کی زندگی سے وہ نجات دلاتی ہیں، اور سارے رومانی افسانہ نگار یہی کرتے ہیں. تو وہ ایک طرح سے ایک حسین یاد کے طور پر وہ محفوظ ہو جاتی ہے. جب اس افسانے کو ختم کر چکتے ہیں، بعد میں بھی کبھی کوئی چیز یاد آتی ہے تو وہ میموری میں آپ کے واپس آتی ہے اور آپ کو ایک دم سے تازہ دم کر دیتی ہے. انہیں قدرت کے حسین اور دلکش مناظر سے بے پناہ محبت تھی، اور ان کے تمام کم و بیش تمام افسانے آپ دیکھیں کہ امنگوں کو بیدار کرنے والی کیفیتوں اور سحر آفری ماحول میں ترتیب پاتے ہیں. افسانوں کے پلاٹ کی بات کریں تو ان کے ہاں جو ظاہر ہے کہ خوشحال جو گھرانے ہیں ان کا جو طرز زندگی ہے وہی ان کے لیے ایک مواد کا کام کرتا ہے. ان کے افسانوں میں ایک آسودگی کا احساس آپ کو بہت ہوگا. جو افسانے لکھنے کا جو ان کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ کسی شعر سے اپنا افسانہ شروع کرتی ہے، جو بجائے خود اپنے آپ میں جو بجائے خود وہ جمال اور ذوق کو بتاتا ہے. پھر وہ جو رومانوی فضا ہے اس کا تاثر مزید بڑھانے کے لیے دلکش اور دل فریب مناظر پیش کرتی ہے. تو گویا افسانے کی شروعات شعر سے کی اور اس کے بعد مناظر ایسے پیش کیے، قدرت کے مناظر اور فطرت کے مناظر ایسے پیش کیے جس سے آدمی اس دنیا میں چلا جاتا ہے، فطرت کے حسین وادیوں میں کھو جاتا ہے. پلاٹ کی ترتیب اور کہانی کے لحاظ سے یہ جو سین ہیں جن کا شعر کے بعد وہ سین لکھتی ہیں وہ مختلف ممالک کے ہو سکتے ہیں، سرد ممالک کے بھی ہو سکتے ہیں، گرم ممالک کے بھی ہو سکتے ہیں. انہوں نے خاص ساحلی علاقے کا ذکر کیا ہو یا بندرگاہ کا، رومانی وادیاں ہوں یا چٹیل میدان ہو یا جس بھی علاقے کا، خطے کا ذکر کیا ہو، جس بھی منطقے کا، آپ دیکھیں گے کہ ان کا جو سحر تراز قلم ہے وہ نہایت خوبی اور صفائی کے ساتھ منظر نگاری پر ہمیں قادر نظر آتا ہے. بہرحال رومانی میلان نے تخیل کی بالادستی اور اس کی برتری کو مانتے ہوئے وقت کے بے رحم اور ظالم مزاج و کردار سے لوہا لیا ہے. یہ میلان جذبے اور وجدان کی مدد سے قاری کو ایسی دنیا میں لے گیا جہاں صرف اور صرف تخیل، جذبہ اور وجدان کی بات تھی. عملی دنیا سے اس کا تعلق، اس کا کوئی سروکار نہیں تھا، اس کا کوئی تعلق نہیں تھا. یہاں میں زندگی کی مختلف سنگلاخ حقیقتوں سے لوہا لینے کے بجائے غفلت کی راہ پر چلنے کا شیوا نظر آتا ہے. تصور تخیل کی یہ حسین و جمیل دنیا تھکے ہوئے ذہنوں کے لیے بھلی معلوم ہوئی. انہوں نے اس کی دلکشی میں ذرا دیر کے لیے ہی صحیح لیکن اپنے ارد گرد کے ماحول میں جو پھیلی بے بسی ہے، جو لاچاری ہے، مجبوری اور مظلومی ہے، ان مظلومی، بے چینی، لاچاری، اس کی پیچیدہ کہانیوں سے اپنی توجہ ہٹائی اور بلکہ زیادہ مناسب ہے کہ اس سے آنکھیں موند لیں. رومان پرور افسانہ نگاروں نے صرف حسن کی نیرنگیوں اور صفر نازک کی دل فریبیوں کو بیان نہیں کیا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری چیزیں ایسی کی. مثال کے طور پر حجاب امتیاز علی نے جو چیز اس میں داخل کی، ہیبت ناک اور دہشت ناک واقعات کا ذکر، تحیر خیز افسانوں کا کے عناصر کا اس میں استعمال کیا. اسی طرح سے تاریخی اور نیم تاریخی واقعات کے ذکر کو تخیل کی مدد سے اس طرح سے ملایا، اس کی آمیزش کی کہ ایک بالکل عجیب و غریب قسم کی دنیا ہمارے سامنے آ گئی. تصور تخیل کی مدد سے ہجر کو وصال، ناکامی کو کامیابی اور محرومی کو آسودگی کے معنی دیتے ہوئے دلی آرزوؤں اور تمناؤں کو پورا کیا ہے جسے عملی زندگی میں پورا کرنا ناممکن تھا. اس رجحان سے وابستہ افسانہ نگار زندگی کی دھوپ چھاؤں اور مسائل کے خارزار کو زیادہ اہم نہیں سمجھتے تھے. ان سے ان کا تعلق ضمنی طور پر تھا، جیسا کہ ابھی ذکر ہوا کہ وہ اپنے افسانوں میں حسن کی ایسی سحر انگیز اور شاداب وادیاں پیش کرتے ہیں، شاداب فضا پیش کرتے ہیں
کہ قاری کو اپنے دل کی دھڑکنیں سنائی دینے لگتی ہیں۔ ان رومانی افسانہ نگاروں کے ہاں دکھ، تکلیف، مروجہ رسوم، بھیجا قیود، خانگی معاملات اور ذاتی زندگی کے ساتھ بحیثیت مجموعی آپ دیکھیں سماجی مسائل کے اظہار میں جذبہ و احساس کی وہ شدت نہیں جو حقیقت پسند افسانہ نگاروں کا طرۂ امتیاز ہے۔ اسی لیے جہاں کہیں رومان پرور افسانہ نگاروں نے زندگی کی حقیقتوں کو پیش کرنے کی کوشش کی ہے، وہاں آپ دیکھیں گے کہ ان کی کاوش میں وہ قوت اور شدت دکھائی نہیں دیتی جو ان کی تحریروں کا غالب پہلو ہے۔ ظاہر ہے کہ پریم چند کے اسکول کے جو لکھنے والے ہیں خود پریم چند ہیں، ان کا افسانہ کفن سامنے رکھیے۔ اسی طرح سے علی عباس حسینی ہیں، ان کے افسانے بھی آپ دیکھ لیں، اپیندر ناتھ اشک ہیں، پنڈت بدری ناتھ سدرشن ہیں، تو راشد الخیری ہیں، ان کے افسانے آپ دیکھ لیں تو انہوں نے جو آس پاس کی زندگی کو پیش کیا ہے، یہ ظاہر ہے کہ حقیقت پسندانہ نقطۂ نگاہ کے افسانہ نگار ہیں۔ انہوں نے جو اپنے مسائل کے جو عام مسائل ہیں زندگی کے ان کو پیش کیا ہے، تو ان میں جو قوت اور شدت ہے ظاہر ہے کہ ان کے ہاں جو رومانی افسانہ نگار ہیں ان کے ہاں وہ چیز ہمیں نظر نہیں آتی۔ بہرحال جس طرح اردو افسانے کی تاریخ میں حقیقت پسندی نے اپنا فعال کردار نبھایا تھا، اسی طرح رومانیت نے تخیل کی برتری کو تسلیم کرتے ہوئے آس پاس کی زندگی سے بیگانہ ہو کر ہمارے لیے ایک ایسی دنیا تخلیق کے ذریعے ایک ایسی دنیا تخلیق کی ہے جس میں ہم جا کر تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح لیکن جو ہمارے آس پاس کی گھٹن بھری زندگی ہے اس سے نجات پا لیتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ رومانیت کی یہی سب سے بڑی عطا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔